آغاز میں خبر یہ ہے سیکورٹی فورسز کا باجوڑ میں آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر عدیل زمان نے جام شہادت نوش کیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ اس پر بات کریں گے خالد محمود سے۔ جی خالد بتائے گا۔ یہ دیکھیں جی، سیکورٹی فورسز نے باجوڑ میں ایک کامیاب آپریشن کیا ہے جس میں 5 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ISPR کا یہ کہنا ہے کہ فائرنگ کے شدید تبادلے میں میجر عادل زمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے 29 دسمبر کو یہ ضلع باجوڑ کا علاقہ ہے خار، یہاں پہ خفیہ اطلاعات پر یہ آپریشن کیا تھا، اور آپریشن کے دوران بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے خوارج کی موجودگی کی اطلاع تھی، اور اسی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں 5 جو بھارتی سرپرستی میں سرگرم خوارج تھے ان کو جہنم حاصل کیا گیا۔ تاہم یہ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں میجر عادل جو ہے وہ شہید ہوئے۔ یہ اگلے مورچوں پہ اپنی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے اور بہادری سے لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور جو خوارج ہلاک ہوئے ہیں ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ تاہم اس وقت بھی علاقے میں اس وقت کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ اگر کوئی دہشت گرد موجود ہو تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ جی صحیح، کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ خالد محمود آپ کا شکریہ۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ CTD نے جس طرح ایک معصوم بچی کو فتنہ ہندوستان سے بچایا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اسلام میں اپنے آپ کو قتل کرنا یا کسی اور کو قتل کرنا حرام ہے۔ CTD بلوچستان نے جس طرح ایک معصوم بچی کو فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم کا نشانہ بننے سے بچایا ہے وہ قابل تحسین بھی ہے، اور خراج تحسین کے مستحق ہیں ملک کے سلامتی کے ادارے، CTD بلوچستان کے افسران۔ اسلام میں اپنے آپ کو قتل کرنا یا کسی کو قتل کرنا یہ حرام ہے۔ فتنہ ہندوستان ہو یا فتنہ خوارج، جس انداز سے وہ معصوم لوگوں کی ذہن سازی کر کے، ان کی برین واشنگ کر کے ان کو دہشت گردی پر مجبور کرتے ہیں، اور جس طرح اب عورتوں کو اس سے بڑی بزدلی کیا ہوگی کہ آپ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، قوم کی بچیوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کریں۔ اسلام، پاکستان کی روایات، بلوچ قوم کی روایات، مسلمانوں کی روایات، مسلمانوں کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو جو فتنہ ہندوستان یا فتنہ خوارج کی جو عزائم ہیں ان کو سمجھ چکے ہیں یا ان کے ساتھ ابھی تک کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فوراً انہیں چھوڑ دیں۔ پنجاب اسمبلی لائے گئے کچھ افراد جلاؤ گھراؤ میں ملوث رہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے بجائے اسمبلی لایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف نازیبا زبان بھی استعمال کی گئی۔ جس مائنڈ سیٹ کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں ہے، وہ وہاں پر مکہ مکرمہ کی تعظیم کو چھوڑ کے وہاں پر نعرے بازی کرتے ہیں۔ جس پولیٹیکل پارٹی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تعلق ہے تو یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ اسمبلی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کی یہ مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس جمہوری مسجد کی کیا اہمیت جہاں پر خانہ کعبہ کی روضہ رسول کے اوپر جا کر اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا۔ اب جب یہ ہمیں بتایا گیا، کمیونیکیٹ کیا لیڈر آف اپوزیشن نے کہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آنا چاہتے ہیں، میں بڑی اچھی بات ہے، میں تو اس کے بڑے حق میں ہوں۔ کوئی مسلح شخص اندر نہیں جائے گا، کوئی سیکیورٹی سٹاف اندر نہیں جائے گا۔ وہاں پر یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس ID کارڈز بھی نہیں تھے۔ اب وہ کنوکٹڈ لوگ جو سرکاری املاک کو جلانے کی جن کے اوپر چارجز ہوں اور ان کی کنوکشنز ہوئی ہوں، اور انسٹیڈ آف پٹنگ دیم ان جیل آپ ان کو ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں، تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ لاہور میں نامناسب رویے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو احتجاجی مراسلہ ارسال۔ سہیل افریدی نے مراسلے میں لکھا، جس انداز میں میرے دورے کے دوران معاملات کو ڈیل کیا گیا وہ کوتاہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر سب کیا گیا۔ جو ہوا وہ انتظامی خامی تھی، نہ ہی حادثاتی بلکہ آئینی عہدہ اور بین الصوبائی عزت کو خراب کیا گیا۔ میں نے 4 کروڑ لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے لاہور کا دورہ کیا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کسی بطور ایک عوامی نمائندے کے شایع نشان نہ تھا۔ مارکیٹیں اور عوامی مقامات کی بندش کرتے ہوئے لاہور کے باسیوں کو تکلیف دی گئی۔ موٹر وے ریسٹ ایریا تک کو بند رکھا گیا۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के ख़त पर रद्द-ए-अमल। कहा, ख़त में हस्बे रिवायत झूठ बोला गया, ये अपने साथ गुंडे लेकर आए, उनकी घटिया ज़ुबान के बावजूद हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ये भी कहा कि सुहेल आफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। ये आपने जो ख़त में सब बयान किया है, ये सब हस्बे रिवायत झूठ बोला है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं शहर खाद का, जिसके वकला का पेशी पर आए यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद। वकला का धावा, थप्पड़ों की बारिश कर दी और शर्ट भी फाड़ दी। टिकटॉकर नदीम नानीवाला रजब भट्ट को बचाने की कोशिश करता रहा। वकला के तशद्दुद की वीडियो वायरल। वकला ने रजब भट्ट को सिटी कोर्ट से बाहर निकाल दिया। थाना हैदरी में दर्ज मुकदमे में रजब भट्ट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तोसी। कराची के वकला का पेशी पर आए यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद। वकला का धावा, थप्पड़ों की बारिश कर दी, शर्ट भी फाड़ दी। टिकटॉकर नदीम नानीवाला रजब भट्ट को बचाने की कोशिश करता रहा। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को बसंत मनाई जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने बासाबता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस और शहरियों के लिए SOPs जारी कर दिए गए। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इक़दामात के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दी है। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल कर दिया गया। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक पर हिफाजती तार लगवाना भी लाजमी करार।